اب ایک حدیث سمجھ لیں. حدیث یہ ہے کہ قیامت ایسے شخص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو. لا تقوم الساعہ علی احد یقول اللہ اللہ اللہ. یہ عربی ہے، ترجمہ پہلے بھی بتایا ہے، دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں. قیامت ایسے شخص پر نہیں آئے گی جو اللہ اللہ کہتا ہو. اب اس حدیث کو سمجھنا ہے. جب تک کسی عالم سے حدیث نہیں سمجھو گے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بات صحیح ہے کہ دین سمجھنے کے لیے اپنے سے پہلے والے عالم سے مراجعت کرنی ہوگی، اس کی طرف بیٹھنا ہوگا، پاؤں گھٹنے ٹکا کے حدیث کی کتاب رکھ کے دین سمجھنا ہوگا. اب لوگوں نے اس حدیث کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. یہ اللہ تک جانے کے لیے چپڑاسی کی، وکیل کی، افسر کی، استاد کی، منشی کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا ٹھیک ہے جی، اللہ سے دعا کرنی ہو نا تو اولیاء کو بیچ میں ڈال دو. فاطمہ کا واسطہ، کربلا والوں کا واسطہ، عبد القادر جیلانی کا واسطہ، پنج تن کا واسطہ، 5-12 اماموں کا واسطہ، پیغمبر کا واسطہ. حدیث کو وہاں غلط سمجھ لیا. اب اس حدیث کو بھی غلط سمجھ لیا. اللہ اللہ کہنا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب زبان سے اللہ اللہ کہنا ہے. گویا جب کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی. مگر اللہ اللہ کی یہ تشریح جو کچے مولویوں نے کی ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں اللہ باعتبار معنی ہے نہ کہ باعتبار لفظ. اللہ اللہ لفظ ہیں. اللہ میرا رب کائنات کو چلا رہا ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے، فتح اور شکست کا مالک ہے، رزق اور اولاد دینا، زندگی اور موت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ عالم الغیب ہے، کان ما یکون کا مالک ہے. وہ الصمد ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. اس کو بھوک کی ضرورت نہیں، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، اولاد کی ضرورت نہیں، کنبہ قبیلہ خاندان سسرال بیوی کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے سمجھنا، ایک یہ اللہ مراد ہے اور ایک اللہ اللہ لفظ مراد نہیں، معنی اور مفہوم مراد ہے. تو ایک ہے لفظ، ایک ہے معنی. اس سے مراد اللہ کا تلفظ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لوگ اللہ کی حقیقت سے بیگانہ ہو چکے ہوں گے. اللہ اللہ کا زبان پر لفظ دہرانے والے تو ہوں گے مگر اللہ کے معنی اور اس کے مفہوم لوگوں کے دلوں میں اترے ہوئے نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھ لو، حسین بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ علی بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ کربلا والے بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے تو کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی. یار مولا حسین نے جو سجدہ کیا تھا کربلا میں وہ بڑا کمال کا سجدہ تھا. بھئی تو دیکھ رہا تھا جو سجدہ وہ کیا تھا؟ انہوں نے تو کئی سجدے کیے. ابن زیاد نے نمازیں پڑھی، حضرت حسین نے آگے ہو کر امام بن کر نماز پڑھا دی. آپس میں پیار تھا، شیر و شکر تھا. یہ قتل کرنے والے کوفہ کے شیعہ تھے. جو امام زین العابدین 10 سال کا بچہ کربلا میں بچ گیا اور جو عورتیں بچ گئیں یہ سیدھا یزید کے دربار میں گئی. 1 مہینہ تک وہاں رہی، 1 مہینہ تک یزید کے پاس رہیں. 1 مہینہ تک تمام اہل بیت کی خواتین یزید کے پاس بطور مہمان رہیں، شاہی مہمان رہیں. پھر محمد حضرت زینب کی بھانجی، اس کا نکاح یزید سے کر دیا. حضرت زینب ساری زندگی دمشق میں یزید کے پاس رہی اور بنو امیہ کے قبرستان میں حضرت زینب کی قبر ہے. جب وہ بے دین تھا تو اس کے پاس کیوں رہی؟ اس کے قبرستان میں کیوں دفن ہوئی؟ سب لوگ مدینہ چلے گئے 1 مہینے کے بعد، وہ وہاں کیوں رہی؟
اگر وہ بے دین تھا، ریچھ کتے لڑاتا تھا اور دین بدل دیا تھا، یہ نانا کا دین بچانے کے لیے حضرت حسین گئے تھے، تو پھر راستے میں جب دیکھا نا کہ حالات خراب ہیں، کوفے والوں نے دشمنی کی ہے، تو اب سوچ بدل گئی، 3 شرطیں پیش کی، مجھے یزید کے ساتھ ملواؤ، میں اس سے بات کروں گا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، اضع یدی فی ید یزید، یہ شرط پہلی پیش کی۔ دوسری شرط مجھے واپس جانے دو۔ تیسری شرط مجھے محاذ جنگ پر بھیج دو جہاں مسلمان جہاد کر رہے ہیں، میں مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر شہید ہو جاؤں گا۔ بتاؤ حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے تھے، آگے بڑھتے یا پیچھے ہٹتے؟ یہ پیچھے ہٹنے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اب وہی آ گئی تھی کہ یزید نیک ہو گیا ہے؟ پہلے وہ بے دین تھا، اب وہ نیک ہو گیا ہے؟ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس لیے شاہ گردیز کا ذاکر اس کہانی کو اور طرح سے بیان کرتا ہے، سورج میانی کا ذاکر اس کو اور طریقے سے بیان کرتا ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں جیسے ہے، ہر عالم ہر دور میں ایک جیسا بیان کرتا ہے، چونکہ یہ تاریخی کہانیاں ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، کوئی کیمرہ نہیں تھا، اسٹینوگرافر نہیں تھے، کوئی اس طرح کا کوئی صحافی ایڈیٹر نہیں کھڑا تھا، اس لیے یہ 7ویں صدی میں جا کر واقعات لکھے گئے ہیں، اور یہ ابن کامل ہے، ابن اسیر ہے، تاریخ دمشق ہے، یہ ابن سیوطی ہے، یہ سب تاریخ کی باتیں ہیں۔ حدیث مستند ہوتی ہے، تاریخ کچی پکی ہوتی ہے، اس لیے ممتاز آباد کا مولوی اور انداز میں بیان کر رہا ہے، چوک کمہارا والا کا اور انداز میں بیان کر رہا ہے، ہر علاقے کا مولوی جھنگ والا اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے۔ تیر آیا، صغرا کو لگا، کبرا کو لگا، آواز آئی، خیمے سے یہ ہوا، ہے اصغر کا پانی، دریا، وہاں دریا ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت حسین اونٹ پر سفر کر رہے ہیں، تم گھوڑا نکال کے کھڑے ہو۔ اور جو بیگمات اور زین العابدین بچے اس کو سجادہ بھی کہتے ہیں اور بیمار کربلا بھی کہتے ہیں، سجاد اس کا قول ہے۔ کوفہ کے شیعوں کو انہوں نے کہا، ظالموں اگر تم نے ہمیں ہمارے خاندان کو قتل نہیں کیا، من قتلہم، پھر بتاؤ کس نے قتل کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، کوفہ کے کچھ لوگ حج کے لیے گئے، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ یہاں مچھر کا خون لگ جائے کپڑے پر، احرام والی چادر پر مچھر ہو اور ہم ایسے کریں اور مچھر مر جائے اور اس کا خون لگ جائے، تو پھر احترام دھونا ہے اس کو، کہ چادر کو دھونا ہے، احرام والی چادر کو بدلنا ہے، اتار دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ بخاری میں روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، ظالموں تم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ کوفے والوں کو، یزید کو نہیں کہہ رہے، کوفے والوں کو کہہ رہے، تم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، اس وقت تم نے مسئلہ نہیں پوچھا، اب مچھر کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہے ہو، بڑے متقی ہو تم۔ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اونٹ نگل جانا اور مچھر چھان چھان کر پینا۔ اونٹ نگل جانا اور مچھر کو چھان چھان کر پینا، یہی ہوتا ہے۔